ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک اہم مہمان ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہی ان سے بات کریں گے. مہمان ہماری ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، MNA، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان مسلم لیگ نون، سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ڈاکٹر صاحب. میں ایک بہت اہم سوال سے آپ سے بات چیت شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال موجودہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں یقیناً بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے حکومت اس وقت سیاسی انتقام میں الزام تو اوورآل ہے کہ وہ اپنے احتسابی اداروں کے ذریعے، دوسرے اداروں کے ذریعے اپوزیشن کے اوپر ایک سیاسی انتقام کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو حکومت بدترین سیاسی انتقام کر رہی ہے. ایک طرف ہے یہ موجود، لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ PDM کی 11 سیاسی جماعتیں، اور اس میں بہت سینئر ترین پولیٹیشین موجود ہیں، لیکن ان اپوزیشن پولیٹیشنز کے PDM کے دوسرے رہنماؤں کے مقابلے میں حکومت کا حذف تنقید، پوری حکومت کا، وزیر اعظم سے لے کے وزراء، مشیر، سب مریم نواز ہیں. ایک تو یہ ہے، اور نشانہ 11 جماعتوں میں سب سے بڑا نشانہ مسلم لیگ نون ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ نے اپنی بات شروع کی کہ اس وقت حکومت سیاسی انتقام سے آپ نے ریفرنس دیا. میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ 2.5 سال سے، پونے 3 سال سے سیاسی انتقام کی وہ تاریخی مثال ہے جس کو آئندہ آنے والی تاریخ بھی یاد رکھے گی. اور یہ صرف مسلم لیگ نون کے خلاف ایک ٹارگٹڈ الیکشن کے دوران میاں صاحب کو جیل میں ڈال کر وہ جو الزامات تھے جن کی بنیاد کے اوپر وہ سزا سنائی گئی تھی، وہ آج آپ کو ہر روز میاں صاحب ونڈیکیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان تمام کو بیس بنا کے یہ الیکشن، پری الیکشن سے، ریگنگ سے سٹارٹ ہو کر آج 2.5 سال کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. اور اس میں جو سیاسی انتقام میں اندھی حکومت، نالائق، نااہل، چور اور کرپٹ ٹولہ جو دوسروں پہ الزام لگاتا رہا، ہر روز ان کی چوری پکڑی جاتی ہے. اور جب ان کو چوری پکڑی جاتی ہے تو وہ اور زیادہ چور چور کے نعرے بلند کرتے ہیں، کیونکہ یہ طریقہ واردات ہے. اور اس میں پاکستان کی عوام کے سامنے ہے کہ آج تک ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، اور جو JIT کے ہیرے تراشے گئے تھے اور وہ پورا ایک سلسلہ کیا گیا تھا، اس کی بھی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اپنے ہی بیانات کو سے انحراف ہے. اپنے ہی بیانات کے خلاف بیان دیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا سرائیاں تھیں، وہ افواہیں تھیں نواز شریف کے خلاف، جس کے اوپر ہم نے وہ شیٹس بنائی تھیں، اور 1 بلین کا ذکر آتا ہے، کبھی 250 ارب کا ذکر آتا ہے، کبھی 300 ارب کا ذکر آتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ سب کچھ تو پاکستان کی عوام نے دیکھا، اور اس کا خمیازہ جو بھگتا جا رہا ہے، ملک کی تباہی، ملک کی معیشت ہو، عوام کی روزگار ہو، نوجوان کا مستقبل ہو، سکوت کشمیر ہو، مطلب وہ ہر روز عوام اس کا خمیازہ بھگتتی ہے. اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی آپ نے بات کی، جب انسان صرف اس کی بات کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے، انسان صرف اس کو جیلوں میں بند کرتا ہے یا اس کو ہر طرح سے ہٹانے کی اپنے راستے سے کوشش کرتا ہے جس سے اس کو سب سے بڑا خطرہ ہو. اور عمران صاحب کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ نالائق ہیں، وہ نااہل ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون جو ان کو کال آؤٹ کرتی ہے، جو ان چوروں کو کال آؤٹ کرتی ہے، جو ان مافیاز کو جو ملک کے اوپر مسلط ہیں اس کو کال آؤٹ کرتی ہے، تو وہ ان کو جیلوں میں بند کرتے ہیں، ان کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالتے ہیں. اور مریم نواز کے ساتھ تو وہ تاریخی سیاسی انتقام ہوا کہ جو کبھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتی تھی، جن کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے گئے، ان کی ذاتیات تک آج تک جو وزراء ہیں وہ کہتے ہیں مریم نواز نے کیا پہنا، جوتی کون سی پہنی تھی، کپڑے، مطلب کہ آج وہ کرپشن کے الزامات بھی یہ ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے، کیونکہ وہ ایک مصنوعی بیانیہ تھا جو گھڑا گیا.
اور آج وہ ریڈیوس ہو گیا ہے کہ مریم نواز پہنتی کیا ہے, کھاتی کیا ہے, جوتی کون سی پہنتی ہیں. مطلب یہ ان کا لیول اس گھٹیا سوچ کا. کیا یہ وجوہات بھی ہو سکتی, کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے مریم نواز کے خائف میں کہ مریم نواز کو جیسے ہی انہوں نے سیاست میں جو چپ رہ کر انٹری لی, ایک بہت بڑی عوامی جو ہے مقبولیت ان کو ملی, کیا یہ وجوہات ہے ان کے خائف؟ نہیں جی میں آ رہی ہوں. نہیں وجوہات کیوں ہیں؟ کیونکہ سیاسی طور پر خطرہ جہاں وہ قدم رکھتی ہیں وہاں لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے. جب وہ بات کرتی ہیں تو کروڑوں عوام ان کی بات سنتی ہیں. جب وہ ان چوروں کو بے نقاب کرتی ہیں اور وہ آئینہ دکھاتی ہیں تو آٹا چینی چوروں کو ان کی شکل نظر آتی ہے, سکوت کشمیر کرنے والوں کو ان کی شکل نظر آتی ہے, اور پھر جو LNG, بجلی, گیس, دوائی, روٹی, نوجوان کا جو روزگار تباہ ہو گیا, چوری ہو گیا, عوام کی روٹی تک نہیں چھوڑی, جب وہ ان کو بے نقاب کرتی ہیں تو ان چوروں کو اپنی شکل اس آئینے میں نظر آتی ہے جو مریم نواز ان کو دکھاتی ہیں. اور جب ان کو سیاسی طور پر خطرہ, عوام ان کی بات سنتی ہے, اور اس کے بعد مسلم لیگ نون جو آپ نے بات کی کہ ان کو اس لیے خطرہ ہے کہ وہ ان کی چوری جو ہے وہ بے نقاب کرتے ہیں. آج کیوں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جیل میں, آج کیوں پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون کا جیل میں, کیوں حکومت آتے ہی شاہد خاقان کو جیل میں ڈال دیا, رانا ثناء اللہ کو جیل میں ڈال دیا, سعد رفیق کو جیل میں ڈال دیا, سلمان رفیق کو جیل میں ڈال دیا. کیوں ڈال دیا؟ وہ اس لیے ڈال دیا کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ان کے بے نقاب ہوں گے, پارلیمنٹ کے اندر ان کی چوری روز یہ لوگ بے نقاب کریں گے. اور آج بھی مسلم لیگ نون کے MNAs کے خلاف FIA کو, ریاستی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے, نیب نیازی گٹھ جوڑ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے پیچھے یہ ہوچی حرکتیں. آپ نے دیکھا لاہور میں سیف کھوکر صاحب کے ساتھ کیا ہوا, آپ نے دیکھا جاوید لطیف صاحب کی آج 80 سالہ والدہ کے اوپر دوسری دفعہ FIR کٹائی گئی. ڈاکٹر صاحب یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں, یہ اتنے چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں, نہ ان کو چار دیواریوں کی شرم ہے, نہ ان کو, کیونکہ یہ خود جو اپنے گھر کے باورچی خانے کا خرچہ ATMs جن کی جیبیں بھرتے ہیں بطور سلیکٹڈ وزیر اعظم, چاہے وہ چینی چوری کر کے جہانگیر ترین کا ATM ہو, چاہے وہ آٹا چوری کر کے, LNG چوری کر کے, وہ سب ان کو ان کے سرغنہ جو ہے نا عمران صاحب, وہ اپنی ATM کی جیبیں بھرتے ہیں, اس کے بعد وہ ان کے باورچی خانے, ان کے سامان پارک کی رینوویشن, بنی گالا کا سارا خرچہ. ایک اور اہم ایشو پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو, کیونکہ چند امپورٹنٹ ایشوز ہیں, میں چاہتا ہوں ان پہ بھی آ جاؤں. میں آتا ہوں فورن فنڈنگ کے حوالے سے کہ 6 سال سے یہ رک رہا تھا اور وزیر اعظم نے آ کے ایک دم اوپن ٹرائل کا چیلنج کر دیا, اور اس کو وہ اپنی کامیابی بھی کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف براڈ شیٹ کے اوپر جو اس وقت کمیٹی بنی ہے, ان دونوں ایشوز پہ میں چاہوں گا تھوڑا تھوڑا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے تاکہ میں آگے چلوں. جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ وہی عمران صاحب ہے جنہوں نے کہا تھا کہ میں IMF نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. ایک خودکشی ہو جاتی تو آج ملک کافی بہتر حالات میں ہوتا. یہ وہی عمران صاحب ہیں جنہوں نے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دینے تھے. یہ وہی عمران صاحب ہیں جنہوں نے کہا قرضے کے اوپر کمیشن بنے گا. آج وہ قرضے پہ کمیشن بنا, 14,000 ارب کا قرضہ لے لیا جو ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا قرضہ ہے. ساری حکومتوں کا قرضہ اکٹھا بھی کر دیں تو 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں کسی حکومت نے نہیں لیا اور ایک اینٹ نہیں لگی. اسی طرح جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے تو آٹے پہ کمیشن بنتا ہے, چینی پہ کمیشن بنتا ہے. اس کی رپورٹ کے بعد جہانگیر ترین کو بار فرار قرار دیا جاتا ہے, پھر واپس بلا لیا جاتا ہے کیونکہ ATM چلانا ہوتا ہے, گھر کا خرچہ نہیں چلتا, تو جہانگیر ترین صاحب کہاں جائیں گے. اسی طرح 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, ہائی کورٹ میں عمران صاحب پٹیشن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ اس کی جو کارروائی ہے اس کو ان کیمرہ رکھا جائے. یہ پٹیشن ہے PTI کی ہائی کورٹ اسلام آباد میں کہ اس کے خلاف پھر یہ گئے اکبر ایس بابر صاحب. یہ پٹیشن آن ریکارڈ PTI نے کی ہوئی ہے کہ اس پوری کارروائی کو ان کیمرہ رکھا جائے, جبکہ اکبر ایس بابر صاحب ہر میٹنگ میں, ہر کمیٹی میں ECP کو یہ درخواست دیتے ہیں کہ اس کو پاکستان کی عوام کے سامنے اوپن ٹرائل کرایا جائے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات, جب ان کی واردات پکڑی گئی تو کہتے ہیں وہ ایجنٹس نے کر لیا ہوگا,
اور وہ ایجنٹس وہ جن کو خود تعینات کرتے ہیں, ان کی کانٹریکٹس کے اوپر سائن کرتے ہیں, ان کے چیکس کے اوپر جہاں سے فورن فنڈنگ آئی اس کو وصولی کے اوپر سائن کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ایجنٹس نے کر لیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے, اس پہ کہتے ہیں جی اوپن کر دیں ٹرائل. ابھی تک الیکشن کمیشن میں کوئی درخواست عمران صاحب نے اس بیان کے بعد نہیں دی کہ جی اوپن کر دیں, میں درخواست دیتا ہوں. ابھی تک کوئی اسکروٹنی کمیٹی کو اور الیکشن کمیشن کو عمران صاحب نے اس بیان کے بعد نہیں دی. لیکن یہ ٹی وی پہ بیان دینا, وہ سائیکل پہ جاتا ہے ہالینڈ کا وزیر اعظم, میں سائیکل پہ جاؤں گا, میں ہر جمعرات کو پارلیمنٹ کے اندر سوالوں کے جواب دوں گا. آج تک نہ پارلیمنٹ میں سوال ہوا نہ وزیر اعظم سائیکل کے اوپر گیا. وہ 55 روپے کا ہیلی کاپٹر جو اڑ کے جاتا تھا بنی گالا سے آتا تھا. تو یہ تماشے ٹی وی پہ اب اچھے لگتے ہیں عمران صاحب کے, کیونکہ اصل میں وہ ہائی کورٹ کی پٹیشن ان کا منہ چڑھاتا ہوا ان کے اوپر ایک ثبوت ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس کی ان کیمرہ رکھی جائے. باقی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ سنانا چاہیے. عمران صاحب نے کہہ دیا کہ فورن ایجنٹس کی ضرور فنڈنگ آئی ہوگی, بلکہ اب فنڈنگ آنے پہ اور وہ فنڈنگ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر ان کے خلاف ایک سزا سنائی جائے اور فیصلہ کیا جائے, کیونکہ 6 سال کی آلریڈی تاخیر ہو گئی ہے جس کا خمیازہ وہ فورن فنڈنگ آج پاکستان کی عوام تاریخی مہنگائی, بے روزگاری اور معیشت کی تباہی اور سقوط کشمیر کی شکل میں فیس کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کی براڈ شیٹ کی. براڈ شیٹ کے اندر ان کی جو ایک تو نیب کو تو وہ سلوک اور وہ عبرت ناک سزا دینی چاہیے جو قومی خزانے پہ 1999 سے لے کر 2002 سے لے کر اور اس کے بعد 2021 تک جو نیب نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے وہ ملک کی تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا ہوگا, دشمن نے بھی نہیں پہنچایا ہوگا پاکستان کے. اور دوسری بات براڈ شیٹ میں ان کو اتنی شرم نہیں آتی. وہ آپ نے ان کا بیان سن لیا ہوگا فاروق آدم صاحب کا, میرے خیال میں آپ تک وہ پہنچ گیا ہوگا, اور اس کے اندر جو ان یہ بے نقاب ہوئے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف وہ کیا سرائیاں اور افواہوں کے اوپر ہم نے بات کی تھی 1 بلین کی, جو عمران صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی ایک سیاسی شخصیت نے 1 بلین ٹرانسفر کر دیا. اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. اور خود پروسیکیوٹر نے بھی اور جو نیب کے وہ تھے ہیڈ, انہوں نے کیا کہا ہے, مطلب شرم آنی چاہیے کہ جو JIT رپورٹ بنا کر پورا 3 سال ڈرم بیٹ کیا گیا, اس اپنی JIT رپورٹ کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں لندن کی عدالت میں کہ وہ غلط تھی, وہ افواہوں پہ مبنی تھی, وہ جھوٹا الزام تھا نواز شریف پہ, لیکن وہ الزام کا خمیازہ آج وہ بھوکی ماں, وہ بھوکے والدین جو اپنے بیمار بچوں کو ہسپتال نہیں لے جا سکتے, دوائی نہیں خرید سکتے, نوکری نہیں لے سکتے, معیشت تباہ کر دی, سقوط کشمیر کر دیا. وہ ایک فیصلے نے, وہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سے نواز شریف کو کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روز ونڈیکیٹ ہوتے ہیں, لیکن قومی خزانے کے اندر کمیشن کھاتے ہوئے وہ لوگ پکڑے گئے جو کرپشن کے خاتمے کے ٹھیکیدار تھے, جو اکاؤنٹیبلٹی احتساب کمیشن کے آج بھی ہیڈ ہیں شہزاد اکبر صاحب, جن کی لیڈرشپ میں لنڈن وفد جاتا ہے, وہاں کمیشن کھانے کی ڈیل کرتا ہے قومی خزانے کے اوپر, وہ پیسہ کیبنٹ اپروو کرتی ہے جو عدالت کے فیصلے آنے سے پہلے ٹرانسفر ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ نواز شریف جس کے اوپر الزام لگاتے تھے, جو ملک کا 3ری دفعہ منتخب وزیر اعظم تھا, جس کا سلسلہ 2002 سے مشرف نے شروع کیا تھا, جو آج تک ختم نہیں ہوا, اور جس کی وجہ سے ملک نے جو نقصان اٹھایا اس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. اور ہر روز نواز شریف سرخرو ہو رہا ہے اور ان چوروں کے اوپر کے منہ پر تماچے پڑ رہے ہیں, جو ان کو اگر احساس ہو اور شرم ہو, لیکن شرم ہے نہیں, ان کو پاکستان کی عوام ہی انشاءاللہ اس منصب سے بھی ہٹائے گی اور شرم بھی دلائے گی. اچھا, میں اس پہ ایک جملہ کہتے ہوئے آگے نکلتا ہوں, آپ سے سوال کروں گا. ابھی میرا خیال ہے پاکستان کی عوام وہ واٹس ایپ میسیج جو ہے وہ اس سے ابھی باہر آئے نہیں تھے, اور JITs کا جو معاملہ تھا اس سے باہر آئے نہیں کہ ایک اور متنازع کمیٹی آ گئی, بہت زیادہ متنازع ہو گئی ہے, لیکن بہرحال اس پہ وہ اڑے ہوئے ہیں حکمران کے, یہی کریں گے. اچھا, میرا جو سوال آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ میں PDM پہ تھوڑا سا آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا ہوں. PDM کا جہاں تک ہماری اطلاعات ہے, PDM میں متفقہ فیصلہ تھا کہ اس موجودہ حکومت کو, جس کو آپ نااہل ترین حکومت کہتی ہیں, اس کو ہٹانے کے لیے لانگ مارچ کیا جائے گا, اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ لانگ مارچ کہاں جائے گا.
تو یہ جب پی ڈی ایم میں ایک ڈیسیجن ہو چکا ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں متفق ہیں، تو پھر یہ بلاول بھٹو صاحب کی تجویز جو آئی ہے باہر کہ عدم اعتماد لایا جائے حکمران کے خلاف، حالانکہ یہ آئینی ایک طریقہ کار ہے لیکن اس پہ بہت سارے سوالات ہیں، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ جی بالکل، لیکن میں پی ڈی ایم کے اوپر جواب دینے سے، تفصیلی جواب دینے سے پہلے ایک لائن ضرور ایڈ کروں گی. آپ نے اس کمیشن یا کمیٹی جس کے بارے میں عمران صاحب بیان تو دے رہے ہیں لیکن ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئی، جس میں میں یہ سمجھتی ہوں اور ہماری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے، اور اگر جسٹس عظمت سعید صاحب میری بات سن رہے ہوں آپ کے توسط سے تو ان کو خود دستبردار ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں جو بات ہے وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. وہ واٹس ایپ کال کے اوپر جے آئی ٹی ہیرے تراشے گئے وہ بھی جانتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ میٹنگز ہوئی وہ بھی عوام کے سامنے لائیں گے، اور جو آلریڈی ایک فیصلہ سنا چکا ہو جس کا فیصلے کی حقیقت ہر روز پاکستان کی عوام کے سامنے آتی ہے، جو لفافوں کے اندر آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، ڈاکیومنٹس جاتے، ڈاکیومنٹس آتے، اور اس کے بعد جسٹس عظمت سعید صاحب کا جو اس میں رول رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس میں بالکل، کیونکہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں اور ان کے بورڈ پر بھی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو خود چاہیے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ ایسی کمیشن اور ایسی کمیٹی کا فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی جو پہلے ہی تعصب کا اور پہلے اس وینڈیٹا کا، جو کہ کبھی سسیلین مافیا تو کبھی گاڈ فادر، منتخب 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں جو یہ گفتگویں ہوئی تھیں وہ آپ نے بھی سنی، پاکستان کی عوام نے بھی سنی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر نے بھی سنی. تو میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں بہتر، اور ان کو خود چاہیے کہ وہ اس سے بے دستبردار ہو جائیں. اور ان کو نہ کوئی مانے گا، نہ اس کمیشن کو کوئی مانے گا. کمیشن وہ بنا رہے ہیں جن کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے اور جن کو خود کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے کہ جو کمیشن کھاتے ہوئے قومی خزانے سے پکڑے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی. پی ڈی ایم 11 سیاسی جماعتوں کے اوپر مشتمل ایک اتحاد ہے، اور میجورٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پاکستان کی حقیقی سلیکٹڈ نہیں، امپائر کی انگلی کے اشارے یا امپائر کی انگلی سے بنی ہوئی جماعتیں نہیں، بلکہ پاکستان کی جمہوریت کی جو اصل ترجمان ہیں ان کے پہ بیسڈ ایک مولانا صاحب کی سربراہی میں سیاسی اتحاد ہے، ان نالائکوں، نااہلوں اور چور ٹولے کو گھر بھیجنے کا. اب یہ پی ڈی ایم کے بارے میں کہتے ہیں کبھی کہ ناکام ہو گئی، بیانیہ کمزور ہو گیا. اگر ناکام اور بیانیہ کمزور ہو گیا تو آج تک وزیر اعظم سلیکٹڈ کی جو کابینہ کی میٹنگز ہیں وہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے اوپر ختم اور شروع نہ ہوں، اور آج تک جو ترجمان ہیں وہ اپنی بات یا پریس کانفرنس کا سٹارٹ پی ڈی ایم سے نہ کریں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون، مریم نواز، شہباز شریف اور جتنے ہمارے قائدین ہیں وہ کیونکہ سیاسی خطرہ ہیں عمران صاحب کے لیے، اس لیے وہ پہلے سزائے موت کی چکیوں میں رہے، ابھی جیلوں میں بند ہیں. حمزہ شہباز آپ کو پتہ ہے آج 20 مہینے ہو گئے، ایک دھیلے کی کرپشن تو سامنے نہیں آئی لیکن پنجاب میں سیاسی خطرہ ضرور ہے، اس لیے آج جیل میں بند ہیں. تو جو سیاسی خطرہ ہوتا ہے نا وہ اسی لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت خطرہ ہے. اور جس قسم کا آپ نے عوام کا پی ڈی ایم کا رد عمل عوام کا دیکھا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم عوام کی بات کر رہی ہے، پی ڈی ایم عوام کی، نوجوان کی، جس کا آٹا، چینی، روزگار، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو گیا ہے، پی ڈی ایم اس کے حق کی بات کر رہی ہے، پارلیمان کے حقوق اور ایوان کی بالادستی کی بات کر رہی ہے، میڈیا کی آزادی کی بات کر رہی ہے، کسانوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے، اساتذہ کے حقوق کی بات کر رہی ہے، ڈاکٹرز کے حقوق کی بات کر رہی ہے، جو بچے ہیں ان کے حقوق کی بات کر رہی ہے. تو پی ڈی ایم کو خطرہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا جو خطرہ اس موجودہ حکومت کو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ سارے طبقات اور 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کری، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور عوام کی طاقت سے ڈاکٹر صاحب یہ پی ڈی ایم سلیکٹڈ کو، یہ جو پورا ٹولہ ہے ملک پہ مسلط ہے، ان چوروں کو، اس مافیا کو گھر بھیج کر رہے گی. 4 تاریخ کو ہمارا سربراہی اجلاس ہے جس میں انشاءاللہ لانگ مارچ کی حکمت عملی، اس کی تاریخ، اور اس کے بعد جو ہماری 31 جنوری کے بعد جو ان نالائکوں کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے چوروں کو، اس کے بعد ہماری جو حکمت عملی ہوگی اس کا اعلان بھی کرے گی. اور ابھی تو لڑکھڑا رہی ہے حکومت، اسی لیے صبح، دوپہر، شام پی ڈی ایم، بلکہ رات کو بھی ڈرونے خواب ان کو پی ڈی ایم کے آتے ہیں، اس لیے صبح اٹھتے ہی پہلی تقریر پی ڈی ایم پہ اوپر ہوتی ہے. تو 4 کو آپ کو
عوام کو خوشخبری سنائی جائے گی، لانگ مارچ کی بھی اور اگلی حکمت عملی کی بھی۔ اچھا یہ بلاول صاحب کا جو آپ نے سوال کیا، ہاں، بلاول صاحب کا ایک موقف ہے، مسلم لیگ نون کا ایک موقف ہے، مولانا صاحب کا موقف ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جو پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں اپنا موقف رکھتی ہیں، اس کو ڈسکس کرتی ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسا متحد اور اتفاق کے ساتھ پاکستان کے عوام کے حق میں جو فیصلہ بہتر ہوتا ہے وہ سناتی ہیں، اور یہی انشاءاللہ ہوگا 4 فروری کو۔ وہ جماعتیں ساری اکٹھی ہو گئی، کیونکہ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جانیں قربان کی ہوئی ہیں، زندگیاں دی ہوئی ہیں، اور سزائیں کاٹی ہوئی ہیں، جلا وطنی کاٹی ہوئی ہے۔ یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑی بھی رہیں گی اور ان نالائکوں اور چوروں کو گھر بھی بھیجیں گی۔ ایک لائن کا جواب، چونکہ بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے پوچھوں گا، ایک لائن کا جواب میں چاہتا ہوں، اور وہ یہ جواب ہے مریم صاحبہ کہ کیا عوام، کیونکہ عوام تو مایوس ہو چکے ہیں حکومت سے بہت زیادہ، اور ان کی امید اب پی ڈی ایم ہے، اور امید ان کی پی ڈی ایم اس لیے ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہے ہیں، جو اہم ترین ایشو ہے اس وقت بے روزگاری، اور یہ آپ کے اس کے ساتھ ساتھ غربت، اس کے ساتھ ساتھ کرائم، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان کے گھروں میں مثلا جو میڈیسن، ہر چیز کا اضافہ، عام استعمال کی چیز ان کے استعداد سے باہر ہو گئی ہے، تو وہ عوام اب پی ڈی ایم امید کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ظاہر اس لیے دیکھ رہی ہے کہ اس سے نجات دلایا جائے۔ تو کیا آپ یہ اعلان، مثلا آپ کی طرف سے یہ عوام کو اعلان جاتا ہے، یا یہ واقعی پورے 5 سال مکمل کریں گے، یا یہ 4 تاریخ کے اعلان کے بعد چند مہینوں کی بات ہے یہ حکومت کے خاتمے کی؟ آخری ایک لائن پہ میں جواب چاہوں گا۔ میرے خیال میں جی ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں اگر وہ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں تو آپ کے سوال میں ایک لائن میں یہ کہوں گی یہ حکومت 5 دن اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آخری ایک لائن، آپ نے مجھے ایک اور موقع دے دیا ہے، کیا وجوہات ہے کہ جو لوگ لے کر، پہلے شاباش تو دیں، اتنی اچھی جواب دیا آپ کو۔ جی آپ کو پوری قوم شاباش دے گی، اس کو ویٹ کریں، ابھی آئے گی۔ میرا آخری ہے وہ بھی ایک لائن میں کہ کیا وجوہات ہے کہ جس حکومت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ تصویر کشی ہے اور عوام کے یہ حالات ہیں، ملک کے یہ حالات ہیں، اس حکومت کو جو لوگ لے کر آئے ہیں وہ اس کے باوجود کہ ملک تباہ ہو رہا ہے وہ ان کی سپورٹ سے ہٹنے کو تیار نہیں؟ ایک لائن کا جواب۔ دیکھیں یہ خوش فہمی عمران صاحب کو ہے، کیونکہ سپورٹ ہٹتے ہوئے سیکنڈ اور منٹ بھی نہیں لگتے، اور یہ خوش فہمی میں اور اس چیز میں رہنا یہی ہمارا بیانیہ ہے اور یہی ہماری بات ہے۔ اس خوش فہمی میں عمران صاحب کو نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اب ان کے لیے بھی بوجھ بنتے جا رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں، اور یہ آپ کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نا اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ بوجھ جو عمران صاحب کی نالائکی، نااہلی اور پاکستان کی عوام کے جہاں حقوق سلب ہو رہے ہیں، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو رہا ہے، یہ بوجھ زیادہ دیر تک اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ ہیں قامر الزماں قاہرہ صاحب، صدر وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی۔ کچھ اہم پالیسی کے وضاحتیں ہیں جو قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ ایکسکلوسیو ہوں گے۔ قاہرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ قاہرہ صاحب پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں ہیں اور ان کے درمیان ایگریمنٹ بھی ہوا ہے ایک سارا کچھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہم تک بھی موجود ہے کہ حکومت کے خاتمے کے لیے پی ڈی ایم نے جو مشترکہ ایک اعلانیہ ہے ان کا کہ وہ عوامی دباؤ یعنی لانگ مارچ سے حکومت کو گھر بھیجیں گے، ایک چیز، اور دوسرا یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے متفقہ کہ یہ لانگ مارچ کہاں جائے گا۔ تو اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو اس کا حصہ ہیں اس اعلانیے کا بھی، انہوں نے جو یہ الگ سے ایک بیان دیا ہے عدم اعتماد کا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے جتنی یہ اس پہ بحث چڑھ گئی ہے، یہ ایک روٹین کی ان کی سجیشن تھی، لیکن جتنی بحث چڑھی ہے اس کو ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ہمیں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ غور کریں تو پی ڈی ایم جس دن تشکیل پاتی ہے وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہے جو پیپلز پارٹی ہوسٹ کرتی ہے،
اسلام آباد میں، اور وہاں پہ ایک اعلامیہ طے پاتا ہے کہ اتفاق رائے ہوتا ہے ان 11 جماعتوں کا جو اس کی پارٹیسپینٹس ہیں، ان 26 پوائنٹس پہ یہ طے ہوتا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ اس حکومت کو گھر کیوں بھیجنا ہے؟ اس ملک کے اندر انہوں نے مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، بہت ساری باتیں جو اس میں لکھی گئی وجوہات، اور پھر وے فارورڈ بھی دیا گیا کہ کیسے، اس میں کہا گیا، لکھا گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو چلا سکیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ ہم جلسے کریں گے، ہم جلوس کریں گے، ہم ریلیز کریں گے، اسمبلیوں کے اندر اور باہر ان کے خلاف تحریک چلائیں گے، ان کو ٹف ٹائم دیں گے، ان کے خلاف کیسز درج کرائیں گے، ان کی کرپشن کو ایکسپوز کریں گے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اور اپروپریٹ ٹائم پہ استعفوں کا آپشن استعمال کرنا پڑا تو وہ کریں گے۔ یہ وہ اعلامیہ ہے۔ اب اس میں استعفوں کا آپشن بھی ہے جو لاسٹ آپشن کے طور پہ آخری ہتھیار ہے، اس میں عدم اعتماد کی تحریک بھی ہے، اس میں جلسے بھی ہیں، جلوس بھی ہیں، ریلیز بھی ہیں، اسمبلیاں بھی ہیں، عدالتیں بھی ہیں، وہ سارے پروسیسز ہیں جو لیگل ہیں، قانونی اور آئینی رستے ہیں، ان کے اوپر چلنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم اس کے اوپر ہٹ تو نہیں رہے، ہم اس سے کسی بات سے مفر تو نہیں کر رہے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ جناب ہمیں یہ رستہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے کچھ دوستوں نے to their best knowledge, to their best judgment، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں آخری آپشن یعنی استعفوں والا فوراً اڈاپٹ کر لینا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، پہلے جلسے کریں، جلوس کریں، نیچے سے ایک ٹیمپو بنائیں۔ ہمارا سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ڈاکٹر صاحب، ہم صدا سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کے سیاسی کردار کے خلاف سٹرگل کرتے رہے۔ ہم اس ملک میں ہمیشہ کا شکار رہے ہیں، قتل ہوتے رہے ہیں، جماعت توڑواتے رہے ہیں، جیلوں میں جاتے رہے ہیں، پروپیگنڈے ہمارے خلاف ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم کنسسٹنٹلی ایک پوائنٹ پہ رہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول پہ اعتراض ہے۔ آج ہم ان دوستوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ٹیمپو بنانا ہوگا، عوام کو اس تحریک کے ساتھ جوڑنا ہوگا، جتنی بڑی لڑائی اتنی بڑی تیاری۔ یہ بات بڑی واضح ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے کچھ دوستوں نے سینٹ الیکشن کو روکنے کی بات کی اور بائی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کی بات کی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ بائیکاٹ فائدہ مند نہیں ہوگا اور سینٹ الیکشن رک نہیں پائے گا۔ صرف سندھ کی حد تک اگر اسمبلی ڈیزالو بھی ہو گئی تو اس حد تک رکے گا، ادروائز یہ الیکشن نہیں رکے گا۔ ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ اس وقت اگری نہیں کیا اور طے ہوا، ہم نے کہا جی کہ ہم ساری باتوں میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں اپنی سی سی کے پاس جانا پڑے گا۔ ہم سی سی میں گئے اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم کی ریبر کونسل میں آئے اور آ کے ہم نے اپنی جماعت کی طرف سے جو لیگل اوپینین تھا اور جو پولیٹیکل اوپینین تھا دونوں سامنے رکھے، اور آپ کے سامنے ہے کہ ساری جماعتوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ہے، لہذا ہمیں بائی الیکشن بھی لڑنے چاہیے اور سینٹ میں بھی جانا چاہیے۔ اب آپ کے پاس وقت کم ہے اس لیے میں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے آپشنز کے ساتھ ہیں، لیکن یہ آپشن استعمال کرنے چاہیے۔ اب اس کے جواب میں حسن اقبال صاحب نے ایک بحث چھیڑ دی کہ نمبر ہے تو سامنے لائیں، فلاں کریں۔ مریم بی بی نے بڑی مناسب بات کی ہے، اگلی جو سربراہی میٹنگ ہوگی اس میں پیپلز پارٹی اپنا موقف رہبر کونسل کے سامنے یا جو سربراہی اجلاس ہوگا اس کے سامنے رکھے گی۔ ہم اپنے ساتھیوں کو کنونس کریں گے جو بلاول صاحب نے کہا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم کنونس کر پائیں گے جس طرح ہم نے ماضی میں کیا۔ اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف عدم اعتماد کی تحریک نمبر گیم کے ساتھ نہیں ہوتی کہ آپ نے اسٹریٹ وے تحریک چلائی اور ان کو ہٹا دیا، آپ ان کے نرو سے کھیلتے ہیں۔ آپ صرف ایک بات نوٹ کریں کہ ہماری ابھی بات ہوئی، ابھی صرف تجویز آئی ہے اور ان کے ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز کے اندر کھلبلی مچ گئی ہے، اور جو ناراض گروپ ہے وہ گروپس کی صورت میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ایم این ایز کو مل رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان کے ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ان کے نخرے ناز اٹھائے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ایم پی ایز کو چیف منسٹر پنجاب مل رہے ہیں تاکہ لوگوں کی ناراضگیاں دور کی جائے۔ یہ اندر کے کریکس ہیں جو آپ کھڑے کرتے ہیں، جو بڑے کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ آہستہ آہستہ بناتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے دوستوں کی رائے، ڈاکٹر صاحب ایک آخری بات جملہ، بہت سارے دوستوں کی رائے میں سنتا رہتا ہوں ٹیلی ویژن کے ذریعہ
کہ جی دیکھیں جلسوں سے تو حکومتیں نہیں جاتی, اچھا جی جلوسوں سے بھی حکومتیں نہیں جاتی, اچھا جی عدم اعتماد بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہوتا. جی سر. تو کیا ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانا چاہیے یا ہمیں وہ فیصلے کرنا چاہیے جس کا ہماری سیاسی تحریک کو نقصان ہو؟ کیا یہ کرنا چاہیے؟ ہماری دانش میں ہمیں سیاسی طور پہ جو مناسب راستہ ہے وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. رزلٹ ہو سکتا ہے امیڈیٹلی نہ آئے, مستقبل قریب میں آئے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا راست قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر کسی وقت, آخری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کچھ فیصلے کرتے ہیں اور آپ بعد میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلوں میں ٹائمنگ ایشو ہے, تو آپ اس کی ری ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ اپنی پالیسی سے انحراف نہیں کرتے, آپ اپنے اہداف سے انحراف نہیں کرتے, آپ صرف اس کے ٹائم لائنز کو ٹھیک کرتے ہیں, اس کے نوک پلک کو درست کرتے ہیں, اور تھوڑا سا جو ایک سانس لے کے ایک ذرا ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. میرے پاس کیونکہ ٹائم بہت ہے, 2-3 امپورٹنٹ کوئسچنز ہیں, آپ نے کئی کوئسچنز کے جوابات تو اس میں دے دیا. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر واپس آتا ہوں, اور پھر 2-1 کوئسچن بہت اہم ہے, میں چاہوں گا آپ کی وضاحت کریں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے, چھوٹے چھوٹے سوال کے ساتھ میں آپ کا جواب لینا چاہوں گا, چھوٹا چھوٹا. سر, ماضی میں عدم اعتماد کو آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سے زیادہ کون جاتا ہے. حکومت کے پاس بڑی ریسورسز ہیں, اور پھر ماضی میں ہم سینٹ کا الیکشن بھی دیکھ لیں. گلگت بلتستان پہ تو پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی تھی. بہت حد تک یہ ایک تاثر تھا کہ ایک شاید حکومت پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, لیکن رزلٹ پھر دنیا نے دیکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آ نہیں سکتا. اگر اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, ان تمام باتوں سے لگتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے تو خود اتحادی جو خود کہتے ہیں کہ ہم دباؤ کا شکار ہیں, وہ ایک لمحے میں ہٹ جائیں گے اور حکومت گر جائے گی. تو ایسے میں سر یہ بات سوال اٹھتا ہے سر کہ کیا پیپلز پارٹی کو کوئی اشارے, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز کہی ہے جس پر پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ اشرف صاحب کہتے ہیں ہم مریم نواز کو منا لیں گے. تو منا تو اس وقت لیں گے نا سر جب آپ کے پاس بہت اسٹرانگ بیس ہو. ڈاکٹر صاحب, میں نے گزارش کی, ایک تو ہے اتحادیوں کا ایشو. یقیناً اتحادی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, بندے بیٹھے ہیں, اور اس کے لیے ان کے ہٹنے کے لیے ایک ماحول بنانا پڑے گا. دوسرا, پی ٹی آئی کے اندر سے جو کریکس ہیں, میں نے ان کا ذکر کیا کہ ایم این ایس کا ایک گروپ 10-12 کا ہے, ایم پی ایس کا ایک 20-22 کا گروپ ہے, جو اس وقت لوگوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے اور اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو آپ نے ان کریکس کو اور ڈیپن کرنا ہوتا ہے, اور ان کی کنٹرڈکشنز کو مزید واضح کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں کوئی موو تو کرنا پڑے گا نا. دیکھیے, اس ملک کے اندر نقص بہرحال اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہے اور ہے. اب اس کے اندر بیٹھ کے اگر ہم یہ کہیں کہ جی کیونکہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے لہذا ہمیں یہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے, پھر جلسے کرنے کا فائدہ نہیں ہے, جلوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے, مارچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, ریلیز کرنے کا فائدہ نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد لانے کا فائدہ نہیں ہے, استعفے دینے کا پھر کیا فائدہ ہو, اس سے کیا مل جائے گا. تو ایک پولیٹیکل پروسیس میں آپ جنگ نہیں کر رہے ہوتے. ہم تو ایک اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں میں سب سے زیادہ تاریخ میں مار کھانے والی جماعت ہے نا, جن کی سٹرگل یہ رہی کہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کے سیاسی عمل سے باہر رہنا چاہیے, اور یہی ہمارا گناہ ہے, اسی کی سزا میں ملتی رہتی ہے کیونکہ ہم مطالبہ وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا مطالبہ وہ جو ساری دنیا میں سکسیس آف ڈیموکریسی کا واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم کیا گھر بیٹھے ہوئے ہمیں امریکہ کے ٹھیک کر کے دے دے گا, یو ایس ایس آر یا سوویت یونین ٹھیک کر کے دے دے گا, چائنا ٹھیک کر کے دے دے گا, یا دنیا کی طرح ہمیں بھی اسٹرگل کر کے عوامی دباؤ اور عوامی جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کر کے اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول کھڑا کرنا پڑے گا کہ سب آئین کے اندر ہے کہ اپنا کام کرے. اس کے لیے ایک اسٹرگل ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ آپ کو کوئی بنا بنایا ماحول فراہم کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں, اگر اس وقت جو مسلم لیگ یا باقی ہمارے دوست سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جو ہے وہ مسلم جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو بالکل اس کے باوجود ہمیں یہ اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے. ہم تو اس وقت بھی یہ اسٹرگل جاری رکھے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو قتل ہو گئے.
ہم تو اس وقت بھی یہ اسٹرگل جاری رکھے تھے جب ان کے بیٹے قتل ہوئے, جب کوڑے, جب پھانسیاں ہوئیں, جب قلعے بھگتے. ہم تو اس وقت بھی اسٹرگل میں جاری رہے جب بی بی شہید کو قتل کر دیا گیا. ہم اس اسٹرگل میں اس وقت بھی جاری رہے جب ہم پہ مقدمات بنائے گئے, ہم نے 12 سال جیلوں میں رکھا گیا. ٹھیک ہے, ہم تو آج بھی اس اسٹرگل میں اپنی جگہ کھڑے ہیں. سر میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا یہ والا. دیکھیں سر, آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ جلسے اور جلوس سے حکومتیں نہیں گرتی, لیکن سر عوامی تحریک سے حکومتیں گری ہیں, خود پاکستان میں گری ہیں, دنیا کو تو چھوڑیے. تو کیا وجوہات ہے کہ پی ڈی ایم, جبکہ ایک بہت ہی اہم میٹر سامنے ہے کہ عوام آپ سے آگے کھڑے ہیں, عوامی مسائل اس وقت ملک میں بہت زیادہ ہے اور یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے جیسا آپ کہتے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم عوامی تحریک نہیں بنا سکی اور اس تحریک کے ذریعے حکومت کو گرانے کے بجائے وہ عدم اعتماد کی طرف جانا چاہتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر آپ نہیں گرا سکتے؟ یہ جتنے ایم این ایز ادھر ادھر ہو رہے ہیں, کل ایک فون چلا جائے گا سب کے پاس, ایک فون سر, آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں, یہ سارے ایم این ایز جو ہے نا وہاں جا کے ووٹ دیں گے جیسا ماضی میں ہوا, جیسے گلگت بلتستان میں ہوا. جی سر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, ایسا ہی ہوتا رہا, لیکن ہم پھر بھی اپنی اسٹرگل میں رہے اور اس اسٹرگل کے کچھ نتائج بھی نکلے. اس ملک کے اندر لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس تو آئی. آج اگر ملک کے اندر یہ کھل کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس کو کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ ڈیبیٹ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس میں کسی کا تو رول ہے نا. کوئی تو وسل بلور تھا, کوئی تو تھا جو مار کھا کے بھی اپنی آواز اٹھاتا رہتا تھا. اگر سارے ہی سمجھوتا کر کے بیٹھ جاتے تو پھر تو کچھ نہ ہوتا. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے, جو کہ ہے, میں مانتا ہوں ہے, اس کے لیے ہمیں کنسسٹنٹ سٹرگل کی ضرورت ہے. یہ جنگ نہیں ہے. جمہوریت جنگ سے نہیں ہوتی, جمہوریت سٹرگل سے ہے, جدوجہد سے ہے, عوامی رائے سے ہے, عوامی دباؤ سے ہے, اور یہی ایک اسلوب ہے. ہاں, ہم اپنے دوستوں کو اس بات پہ قائل کرتے رہے, کریں گے, ہم جلسے جلوس بھی کریں گے. ہاں, یہ بات بالکل آپ نے درست فرمائی کہ پاکستان کی رائے کیوں ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. اس لیے ڈاکٹر صاحب کے رائے کو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے, پی ڈی ایم کو بنے ہوئے 3 مہینے 4 ہوئے ہیں. ایم آر ڈی بنی تھی تو کئی سال لگ گئے تھے, 2-3 سال میں جا کے لوگ اس کے ساتھ چلے تھے. اے آر ڈی میں بھی صورتحال کچھ ٹائم لگا تھا. تو تحریکیں جب اکٹھی ہوتی ہیں, مختلف خیال جماعتیں جب آتی ہیں, وہ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ آتی ہے, تو ان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ کھڑا ہونا کہ جی دیکھیں نا پراپیگنڈا ہے. روز آپ کے پروگرامز میں بیٹھ کے گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے, مختلف سائٹوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ تو باندھ کی بولیاں بولنے والے ہیں, کوئی مذہبی جماعتیں ہیں, کوئی سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی لیفٹ والے ہیں, کوئی رائٹ والے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں. تو لوگوں کو کنفیوز رکھا جا رہا ہے. آج میڈیا کا, کیونکہ بہت زوردار میڈیا ہے, اور میڈیا کے استعمال سے جو کمپینز بنائی جاتی ہیں یا جو ڈیزائن کیا جاتا ہے, وہ پبلک اوپینین کو بڑی تیزی سے بولڈ بھی کرتا ہے, ٹوسٹ بھی کراتا ہے. حقائق تو نہیں بدل سکتا, پرسپشن بدلتا رہتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہرحال ایک سٹرگل کی ضرورت ہے. یہی ہم کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیں لوگوں کو اپنے اس موومنٹ میں اپنے ساتھ ملانا ہوگا, تبھی اس میں کامیابی کا راستہ ہے. وہ استعفے دے کے ہو, وہ لانگ مارچ سے ہو, وہ عدم اعتماد سے ہو, یہ سارے پروسیسز ہمیں گریجول کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات ہمارے ملک کے لوگوں کے اندر دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر یہ بات نہیں ہوتی. آج بھی ہر پروگرام کے اندر یہی بات کی جا رہی ہے, اور حکومت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ تو ان کے ساتھ ہے. تو یہی بات ہمیں لوگوں کو بتانی ہوگی کہ اس ساتھ کو الگ کرنے کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا میں جو ڈیموکریسیز کا کامیاب ماڈل ہے وہ وہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا ہے, عدلیہ کو اپنا کرنا ہے, پارلیمان کو اپنا کرنا ہے. یہ طے شدہ بات. آخری سوال, 1 منٹ رہ گیا ہے, 1 منٹ رہ گیا ہے. یہ نہیں ہے, 1 منٹ رہ گیا ہے. ایک آخری بات, یہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب, یہ نہیں ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں, لوگوں کو بھی یہ یقین ہے نا کہ جی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, حکومتیں نہیں جاتی. تو یہ بتانا پڑے گا کہ عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. تو سر تحریک بنائیں نا, آپ تحریک نہیں بنا رہے ہیں, دباؤ ڈالیں, تحریک بنائیں, لانگ مارچ کریں, حکومت چلی جائے گی. اس پہ میں ایک آخری سوال سر, بالکل 1 لائن پہ جواب, ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ سر
اگر واقعی یہ نااہل ترین حکومت ہے, اس کو ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, ایک عام پاکستانی کو بھی یہ خبر ہو رہی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ پھر بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے, آخر کیوں؟ ایک آخری ایک لائن کا جواب سر. ڈاکٹر صاحب ضیاء الحق نے اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیا تو وہ تو حکومت کرتا رہا, ان کو سب سپورٹ ملتی رہی. اس کے بعد اس ملک کے اندر بہت سارے وزیر اعظم باہر سے امپورٹ کیے گئے, یہاں سے انسٹال کیے گئے, مطلب پپٹس کی حکومتیں بنائی گئی. سب کو پتا تھا کہ اس سے سماج کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ملک کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو کبھی کیوں سر, کیوں سپورٹ